بعض مسائل وہ ہمیں اکثر و بیشتر پیش آتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، انہیں اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ پوچھ لیتے ہیں، مسئلہ حل کروا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں مسئلہ پیش آ جاتا ہے لیکن وہ اس مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہی نہیں ہیں، سوال ہی نہیں کرتے، اور سوال نہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم بتائیں گے کہ ہم سے جو ہے نا یہ غلطی ہوئی ہے، یہ مسئلہ ہمیں پیش آ گیا، اگر پوچھیں گے تو بتانے والا ہمارے بارے میں کیا سوچے گا کہ اسے اس معمولی سے مسئلے کا بھی نہیں پتہ۔ شرم کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو دین کی تعلیم میں ہر وقت پیش رکھنا چاہیے۔ جو مسئلہ بنے اس کے بارے میں سوال پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہیں اگر بندہ ان کے بارے میں پوچھے نہ، علم بھی نہ ہو اور پوچھے ہی نہ اور غلط کرتا رہے تو بندہ اپنی پاکی بھی برقرار نہیں رکھ سکتا، ناپاک رہے گا، پاک ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پاکی اور ناپاکی کے مسائل ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں، اور انہی مسائل میں سب سے زیادہ بندے کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے نا وہ نماز کا ہے۔ نماز میں بھی بعض دفعہ ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ جنہیں بندہ پوچھتا نہیں، جن کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ اسے چاہیے یہ کہ اس بارے میں پوچھے، اس بارے میں سوال کرے۔ بعض لوگ کسی غلطی کی وجہ سے اپنی نماز کو بار بار دہراتے ہیں۔ اگر انہیں مسئلے کا پتہ چل جائے یا بعد میں اگر پتہ چلتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جو نماز دہرائی ہے، نماز دہرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں ہمیں مسائل جو ہیں وہ بالکل واضح کر کے بتلا دیے ہیں۔ معمولی غلطی پر، معمولی بھول چوک پر نماز دہرانے کی، نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نماز میں ایک مسئلہ ہے بھول جانے کا، کہ بندہ دوران نماز بھول جاتا ہے، اور یہ ہر بندے کے ساتھ عام ہے۔ ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ دوران نماز بندہ پوری اپنی توجہ وہ نماز پہ رکھے، لیکن اگر کوشش کے باوجود دھیان ادھر ادھر چلا جائے اور وہ بھول جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر جان بوجھ کے کوئی بندہ نماز میں غلطی کرے، اس کا تو معاملہ پھر اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی بھول جاتا ہے، بھول کے غلطی ہو جائے، اس بارے میں کیا مسائل ہیں۔ اور ایک یہ بات، یہ سوال، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کبھی نماز میں بھولے ہیں؟ کبھی ان سے بھی نماز میں بھول چوک ہوئی ہے یا نہیں؟ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کبھی بھی بھول نہ جاتے، کبھی بھی نہ بھولتے نماز۔ لیکن حکمت ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے سکھانا تھا، ہمیں بتانا تھا، ہمیں تعلیم دینی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بھولے ہیں، بھول کے کیا کیا ہے، یہ معاملہ اللہ نے اپنے بندوں کے سامنے رکھنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کیونکہ سب سے زیادہ قابل اعتماد جو شخصیت ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی بندہ ہم میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نماز میں بھولتا ہی نہیں۔ بھول جانا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم بھولا تھا، اس کی اولاد بھی بھولے گی۔ آدم نے غلطی کی تھی، اس کی اولاد بھی غلطی کرے گی۔ پھر دوران نماز
بھول جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو واقعات ثابت ہیں میں پہلے ان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ امام مالک نے، امام مسلم نے، امام بخاری رحمہم اللہ، ان چوٹی کے علماء نے چند ایک احادیث اور واقعات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی اپنی کتابوں میں حوالے کے ساتھ درج کیے ہیں، سند کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ پہلا جو واقعہ ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے، تشہد میں بیٹھے رہے، آپ نے سلام پھیر دیا، 2 رکعتیں مکمل کر دی۔ نماز ظہر کی تھی، آپ نے پڑھا دیں 2 رکعتیں۔ ظہر کی نماز کی ویسے کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دیں کتنی؟ 2، سلام پھیر دی۔ اب صحابہ بیٹھے ہیں، کسی نے پوچھنے کی جرت نہیں کی۔ ایک صحابی جنہیں ذوالیدین کہا جاتا تھا، ذوالیدین کا معنی ہاتھوں والا، 2 ہاتھوں والا۔ اب ویسے تو ہر کسی کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن اسے بطور خاص اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ باقی لوگوں کے مقابلے میں بڑے ہاتھ تھے، عام لوگوں سے زیادہ بڑے ہاتھ تھے اس کے، اس لیے اسے ذوالیدین کہا جاتا تھا، 2 ہاتھوں والا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور قریب ہو کے کہنے لگا، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو بتائیے، نماز کم ہو گئی ہے، 4 کی بجائے اللہ نے 2 رکعتیں کر دی ہیں، یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ نماز بھولی، نہ نماز کم ہوئی ہے، نہ میں بھولا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن اس نے کہا جی آپ نے صرف 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور سلام پھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی صحابہ سے پوچھا، ہاں جی بتاؤ؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہوا یوں ہی ہے جیسے ذوالیدین نے آپ سے بات کی ہے، اسی طرح ہوا ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے 2 رکعتیں مزید ادا فرمائیں، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ اکبر کہا، سجدہ کیا ایک، اس کے بعد پھر سجدے سے سر اٹھایا، پھر آپ نے دوسرا سجدہ کیا۔ جیسے بندہ نماز میں عام 2 سجدے کرتا ہے، امام بخاری نے لکھا ہے تقریباً اتنے ہی سجدے تھے، یا ان سجدوں سے کچھ تھوڑے بہت لمبے سجدے تھے، 2 سجدے کیے اور دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، نماز پڑھی، 2 رکعتیں مکمل کی۔ پہلی بات مکمل کر کے سلام پھیر دیا۔ جب بتایا گیا کہ آپ نے نماز کم پڑھائی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دوبارہ دہرایا، دوبارہ نہیں دہرایا کہ ساری نماز ہی دوبارہ پڑھی جائے، بلکہ آپ نے جو رہ گئی تھی 2 رکعتیں وہی 2 رکعتیں پڑھی اور پھر سلام پھیر دیا 2 رکعتیں مکمل کر کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے۔ ان 2 سجدوں کو کہا جاتا ہے 2 سجدے سہو کے یا سہو کے سجدے۔ سہو کہتے ہیں بھول ہو جانا، چوک ہو جانا، کوئی غلطی ہو جانا، کسی قسم کا کوئی قصور ہو جانا، یہ ہے سہو۔ اب نماز میں غلطی کیا ہوئی تھی کہ آپ نے سلام پھیر دیا۔ ایک بات کہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا ہے۔ اب آپ اس بات پہ غور کیجئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا، اس کے بعد دوسری 2 رکعتیں پڑھنے اور پہلی 2 رکعتیں پڑھنے کے دوران آپس میں بات چیت ہوئی ہے یا بات چیت نہیں ہوئی؟ بات چیت ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اور وقت کچھ گزرا ہے کہ نہیں؟ وقت بھی گزرا ہے، لیکن نماز کو دہرایا
دوبارہ سے نہیں کہ دوبارہ نماز پڑھی، نہیں، علاج بتا دیا۔ دوسرا واقعہ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز 3 رکعتیں پڑھا دی، 3 رکعتیں پڑھا دی عصر کی نماز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کے 3 رکعتیں اور گھر چلے گئے۔ پیچھے پیچھے صحابہ فرماتے ہیں ایک صحابی گئے یقال له الخرباق، جنہیں لوگ خرباق کہا کرتے تھے، ان کا ایک نام جو ہے نا وہ پکا ہوا تھا، خرباق۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہوا ہے، نماز عصر کی تھی اور عصر کی نماز کی رکعتیں ہوتی ہیں 4، آپ نے پڑھائی ہیں 3 کے بعد آپ نے سلام پھیرا ہے، آپ واپس گھر تشریف لے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے، حدیث کے لفظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کھینچتے ہوئے جلدی سے جو ہے دوبارہ مسجد میں تشریف لائے، اور جو خرباق نے کہا تھا اس بات کی تصدیق باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کی، ہاں بھئی ایسے ہوا ہے؟ صحابہ نے فرمایا ہاں جی ایسے ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی جیسے صفیں بنی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھائی، 1 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، سلام پھیر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے، اور 2 سجدوں کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، صاحب کے سجدے کر لی۔ اب پچھلی جو حدیث ہے اس میں ہے صرف بات چیت ہوئی ہے، اس میں ہے کہ وقفہ گزرا ہے، اس میں ایک تیسری بات بھی آ گئی، بات چیت بھی، یہ 3 رکعتیں اور 1 رکعت کے درمیان بات چیت بھی ہوئی ہے، اور وقت بھی گزرا ہے، اور جگہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلی ہے۔ یہاں تیسری بات بھی ہے، وہاں جگہ نہیں بدلی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف فرما ہی تھے، ادھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے گھر تشریف لے گئے، جگہ بھی بدلی۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اعادہ نہیں کیا، دوبارہ سے نماز کو نہیں پڑھا۔ ایک بات، ادھر تو تھا 2 رکعتیں پھر 2 رکعتیں، اس سے پہلی جو ہم نے حدیث سنی ہے، لیکن یہاں اب ہم نے ایک مسئلہ سنا ہوا ہے، اور وہ مسئلہ ہمارے ذہنوں میں پکا ہوا ہے کہ 1 رکعت نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا؟ اسی وجہ سے وہ ایک وتر کا بھی جو ہے نا وہ انکار، سرے سے انکار کر دیتے کہ نہیں جی 1 رکعت تو وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ چوتھا مسئلہ بھی ہے، ادھر جگہ بھی بدلی ہے، گفتگو بھی کی ہے، وقت کا وقفہ بھی پڑا ہے، اور 1 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ پھر آپ نے سلام پھیر دیا نماز سے، اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر 2 سجدے کیے، اور سجدوں کی کیفیت وہی، یا تو اتنے ہی لمبے تھے جتنے عام نماز میں کیے جاتے ہیں، یا اس سے ذرا زیادہ لمبے تھے۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعتیں پڑھا دی۔ کتنی پڑھا دی ظہر کی نماز؟ ہوتی کتنی ہے ظہر کی؟ فرض ظہر کے 4 ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پڑھا دی؟ 5 پڑھا دی۔ 5 پڑھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، 5 رکعتیں ہو گئی، سلام پھیر دیا۔ اب یہاں میں آپ کو ایک اور مسئلہ بھی بتاؤں گا، بتایا گیا بلکہ پوچھا گیا ازیدت الصلاۃ، اللہ کے پیغمبر نماز میں کوئی اللہ کی طرف سے اضافہ ہو گیا ہے، رکعتیں بڑھا دی گئی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر بتلایا گیا کہ آپ نے یہ جو نماز ظہر تھی یہ 5 رکعتیں پڑھائی ہیں، 5 رکعتیں پڑھا دی، اگر نماز میں اضافہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پر بیٹھے ہوئے دوبارہ قبلہ رخ ہوئے، 2 سہو کے سجدے کیے اور سلام پھیر دیا۔ کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ 5۔ سہو کے 2 سجدے کیے اور آپ نے سلام پھیر دیا، 6ٹھی رکعت پڑھی، 6ٹھی رکعت نہیں پڑھی۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہم نے سنا ہوا کہ اگر آپ نے 5 پڑھ دی ہیں نا بھول کے،
تو پھر 5 کے ساتھ آپ ایک اور ملاؤ گے ان کو جفت کرنے کے لیے. جفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے حدیث آئے گی، یہ خود بخود جفت ہو جاتی ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول نے جفت نہیں نہ کی، آپ نے 5 پڑھی. اگر ہمیں بتانا ہوتا کہ اگر 5 رکعتیں کسی نے پڑھ لی ہیں تو ساتھ وہ 1 رکعت مزید ملائے گا، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے. یہ جو باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں نا، 1 رکعت نماز نہیں ہوتی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت وتر بھی پڑھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو میں نے پیچھے حدیث سنائی ہے، 3 رکعتیں ظہر کی پڑھ کے چلے گئے، عصر کی پڑھ کے چلے گئے، اور پھر جو ہے نا 1 رکعت آ کے پڑھائی ہے جماعت کے ساتھ. 1 رکعت آ کے پڑھائی ہے جماعت کے ساتھ. اور یہ دوسرا مسئلہ جو ہم نے سنا ہوا ہے کہ 5 اگر کسی نے پڑھ لی تو وہ پھر 5 پہ اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا، وہ ساتھ میں 6ٹھی رکعت پڑھے گا، اس کے بعد پھر سجدہ سہو والا معاملہ کرے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے ایسا نہیں کیا. آپ نے 5 رکعتیں پڑھی، بتایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیریں کہیں، سجدہ کیا، 2 سجدے کیے سہو کے، اور سلام پھیر دیا. 3 حدیثیں. چوتھی حدیث سنیے. یہ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز تھی 4 رکعتوں والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی 2 رکعتیں مکمل کی، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے آپ نے سر اٹھایا. آپ بیٹھے نہیں، آپ کھڑے ہو گئے. آپ بیٹھے نہیں، آپ کھڑے ہو، سیدھے کھڑے ہو گئے. اب پیچھے سے صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں، تو صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے ہو. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اسے بھی سمجھیے کہ اگر امام کھڑا ہو گیا نا، مکمل پورا کھڑا ہو گیا ہے، اور اس نے درمیان والا تشہد نہیں کیا، مقتدی پیچھے سبحان اللہ نہیں کہتے رہیں گے کہ ہم اس کو بٹھائیں لازمی نہیں، بس آپ بھی پھر اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ نہ جاؤ. یہ نہیں امام کھڑا ہو گیا دوبارہ تشہد میں چلا گیا، یہ مسئلہ درست نہیں ہے. وہ کھڑا ہی رہے گا، وہ تیسری رکعت بھی پڑھے گا، چوتھی بھی پڑھے گا، اگر 3 والی ہے تو 3 پڑھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، صحابہ بھی ساتھ ہی کھڑے ہو گئے. اور اگر امام ہے نا ابھی بیٹھنے کے نزدیک، جیسے ہی سجدے سے اٹھا ہے، ابھی اٹھنے ہی لگا تھا، اسے یاد آ گیا، یا کسی نے پیچھے سے بتا دیا، سبحان اللہ کہہ دیا. اچھا، ایک اور ہم نے مسئلہ بھی سنا ہوا ہے، اگر امام کو بٹھانا ہے تو سبحان اللہ کہنا ہے، اگر اٹھانا ہے تو کیا کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، یا اس کے الٹ. اگر اٹھانا ہے تو سبحان اللہ، بٹھانا ہے تو اللہ اکبر. یہ بھی ہم نے مسئلہ سنا ہوا ہے، یہ مسئلہ بھی درست نہیں ہے. التسبیح للرجال، اگر امامت مردوں کی ہو رہی ہے تو امام کے لیے مرد کیا کریں گے؟ اگر امام بھول جائے اسے کیسے یاد دلائیں گے؟ سبحان اللہ کہہ کے، بس، اس کے علاوہ نہیں. اٹھانے کے لیے اللہ اکبر، بٹھانے کے لیے الحمدللہ، موڑنے کے لیے لا الہ الا اللہ، کوئی ایسی بات نہیں. یہ مسائل ایسے ہیں جو عام طور پہ خطبوں میں بیان نہیں ہوتے، جمعوں میں بیان نہیں ہوتے، لیکن چونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں تو اس لیے میں نے ضرورت محسوس کی کہ کچھ گزارشات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال وہ ہم اپنے سامنے رکھیں، اور ہمارے ذہنوں میں جو باتیں جم چکی ہیں، پکی ہو چکی ہیں، غلط ہیں یا صحیح ہیں، ہم بغیر علم کے بس انہی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ان شبہات کا بھی کچھ نہ کچھ ازالہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. اچھا، ایک اور بات ہے، اگر کسی نے امام کے پیچھے سبحان اللہ کہہ دیا، امام بھولا ہی نہیں تھا، سبحان اللہ کہنے والے کی نماز کہیں بھی نہیں جاتی، اس کی نماز نہیں خراب ہوتی. میرے پاس ایک بار مسئلہ پوچھا، ایک سے زیادہ بار یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ کہیں پہ ایک واقعہ پیش آیا، امام صاحب ایسے ہی دوسرے تشہد میں انہوں نے بیٹھنا تھا، وہ بیٹھے نہیں، وہ تشہد سے سیدھا کھڑے ہو گئے.
اب کچھ لوگوں نے پیچھے لقمہ دیا، سبحان اللہ وغیرہ کہا، نماز مکمل کرنے کے بعد امام صاحب نے پتہ کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا بات سنو بھائی، جنہوں نے تو سبحان اللہ کہا ہے نا، اس وقت کہہ دیا جب میں ابھی یہ رکوع تک پہنچا تھا، اٹھتے ہوئے رکوع والی کیفیت تک پہنچا تھا، وہ تو ٹھیک ہے، ان کی تو نماز ہو گئی۔ جنہوں نے سبحان اللہ کہا ہے نا میرے رکوع سے بلند ہونے کے بعد، ان کی نماز ختم ہے، ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ نماز میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، آپ کچھ بھی کہیں پر بھی پڑھ لیں، آپ کی نماز خراب ہوتی، آپ کی نماز، یہ نہیں نماز نہیں ہوتی، دوبارہ کیوں اعادہ کریں نماز کا؟ کیا اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے؟ کیا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سکھایا ہے ہمیں کہ جس نے سبحان اللہ کہہ دی رکوع کی حالت کے نیچے، اس کی تو ہو گئی نماز، جس نے کہہ دی امام اوپر اٹھ گیا۔ اب مقتدیوں میں سے فیصلہ کون کرے گا کہ امام صاحب رکوع سے نیچے تھے یا رکوع سے اٹھ گئے؟ یہ تو فیصلہ کرنا ہی بڑا مشکل ہے، یہ تو سارے کے سارے شک میں مبتلا ہو جائیں گے، پچھلی پوری جماعت، کہ اللہ جانے جو ہے نا وہ ہم نے پہلے کہا ہے بعد میں کہا ہے، نماز ہی شک میں رہ گئی تو وہ نماز ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ بھی سمجھیے، آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا۔ اگر آپ نے کہہ دیا، چاہے امام بھولا ہے یا امام نہیں بھولا، امام پورا کھڑا ہو گیا یا ابھی تک وہیں رکوع سے نیچے والی کیفیت میں ہے یا اس سے اوپر والی میں ہے، آپ کی نماز کو کچھ ہوگا، نماز نہیں جاتی۔ یہ باتیں سیکھیے، اور سیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے ایسے سیکھنے چلیں گے تو آپ کی نماز کو اس قدر مشکل بنا دیا جائے گا کہ آپ کہیں گے اس سے اچھا تو پھر بندہ پڑھے ہی نہ، بندہ نماز پڑھنے جائے ہی نہ۔ کوئی مشکل نہیں ہے دین میں، یہ سجدہ سہو کا طریقہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، یہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جن مسائل میں بڑی وسعت ہے، وسعت ہے۔ ہم نے تنگی ڈال دی، ہم نے اس میں حرج پیدا کر دیا۔ اب آئیے اگلی حدیث سنیے، یہ تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں یہ حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے آخری تشہد میں، پہلا تشہد تو کیے ہی نہیں، کھڑے ہو گئے، وہ تو رہ گیا، لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخری تشہد میں بیٹھے، آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے۔ پچھلی ہم نے جو 3 حدیثیں پڑھی ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 5 رکعتوں کے بعد 6ویں تو ویسے ہی نہیں پڑھی، وہ تو ہے ہی بعد میں تھے سجدے۔ جو 3 رکعتیں پڑھی یا 2 رکعتیں پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد صاحب کے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیے۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صاحب کے 2 سجدے کیے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ختم کیا، پھر سلام پھیرا۔ وسعت آ گئی یا نہیں؟ مسئلے میں وسعت ہے یا وسعت نہیں ہے؟ وسعت ہے، اور جن مسائل میں وسعت ہے وہ اللہ کی طرف سے امت پر رحمت ہے، آسانی ہے ان میں۔ جیسے قصر کی نماز ہے، قصر کی مسافت ہے، قصر کی مدت ہے، یہ بڑے وسیع مسائل ہیں، ان میں بڑی وسعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوقات سے مختلف قسم کی باتیں ثابت ہیں جو کہ امت کے لیے وسعت کا باعث ہیں، آسانی کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو شیطان آ کے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ خیالات ڈالتا ہے، حتی یظل الرجل ما یدری کم صلی، اچھا باتیں یاد کرواتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر باتیں وہ نماز میں نہ ہوتا تو وہ باتیں اس کو یاد ہی نہ آتی۔ اگر وہ اس وقت نماز میں نہ ایسی باتیں یاد کرواتا ہے شیطان کہ نماز میں نہ ہوتا وہ باتیں کبھی یاد ہی نہ آتی۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ میرے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ پیش آتا ہے، عموماً پیش آتا ہے۔ دوران نماز خیالات، دوران نماز وسوسے، حتیٰ کہ بندہ ان خیالات اور وسوسوں میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ اس نے رکعتیں کتنی پڑھی ہیں۔ کھڑا ہے، پڑھ رہا ہے، اکیلا ہے،
وسوسوں میں لگ گیا، خیالات آ گئے، کوئی بات یاد آ گئی، بات ایسی تھی کہ ادھر نہ کھڑا ہوتا تو یاد ہی نہ آتی، نہ پہلے یاد تھی، اس لیے اس کی طرف توجہ چلی گئی۔ اب وہ رکعتیں پوری کر رہا ہے، تسبیحات بھی پوری کر رہا ہے، لیکن اسے ایک وقت میں لگا پتہ نہیں اب میں تیسری پڑھ رہا ہوں یا چوتھی پڑھ رہا ہوں، میری تیسری رکعت ہے یا یہ میری چوتھی رکعت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہے، وہ جو پہلے میں نے حدیثیں 4 سنائی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اب اسے پتہ ہی نہیں میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں۔ دین آسان اس لیے ہے کہ دین نے وضاحت کر دی کہ اب پریشان ہو تو سر پکڑ کے نہ بیٹھ جانا پتہ نہیں کیا بنے گا، اس کا حل موجود ہے۔ پھر وہ کیا کرے؟ اب وہ شک میں مبتلا ہے، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، شک ہے پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ شک میں نہیں رہے گا۔ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى مَسْتَيْقَنَ، پھر جس بات کا غالب امکان ہے نا کہ 3 ہے یا 4 پہ غالب امکان ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر بات اپنے آپ کو پکا کر لے گا کہ یہ میری تیسری رکعت ہے، یا پکا کر لے گا چوتھی رکعت ہے۔ چاہے وہ چوتھی پہ اس نے اپنے آپ کو پکا کر لیا، اگر وہ تیسری بھی ہے نا پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ یہ وسعت ہے، آسانی ہے۔ اچھا، وہ یقین پہ بنا رکھے گا، پکا کرے گا اپنے آپ کو، ہاں جی تیسری ہے، پھر کیا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ سہو کے 2 سجدے کرے گا، اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہوگا، بیٹھا ہے تو بیٹھا بیٹھا 2 سجدے کرے گا۔ اب یہ تیسری حدیث ایسی ہے جس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ سلام سے پہلے سجدے کرنے ہیں یا سلام کے بعد سجدے کرنے ہیں، وسعت ہے یا نہیں؟ اعمال میں کیا ہے؟ سلام سے پہلے سجدہ ہے، اعمال میں کیا ہے؟ سلام کے بعد بھی سجدے ہیں، اور فرمان میں کیا ہے کہ بیٹھا بٹھایا جو ہے نا وہ 2 سجدے کر لے صاحب کے۔ یہ 2 سجدے کیا کریں گے؟ اگر اس نے پڑھی ہے نا 3، یہ 2 سجدے ایک پوری رکعت کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ 2 سجدے شفاعنا، وہ میں پہلے بتا رہا تھا کہ وہ جفت ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو 2 سجدے ہیں، اس نے پڑھی اصل میں 3 ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے 3 پڑھی، اسے نہیں پتا، اس نے صرف یقین کر لیا کہ میری چوتھی رکعت ہے، حقیقت میں کتنی ہے؟ تیسری ہے۔ 3 پڑھ کے بیٹھ گیا، صاحب کے 2 سجدے کر لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعنا، یہ جو 2 سجدے ہیں اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے، طاق رہنے نہیں دیں گے۔ اور اگر اس نے پڑھی 4 ہیں، 4 پڑھی، نماز پوری ہے، لیکن چونکہ وہ بھولا تھا، اس نے 4 پہ جو ہے نا اپنے آپ کو پکا کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ 2 سجدے جو ہیں نا یہ شیطان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کافی ہیں کہ تو آ جا مجھے بھلا لے نماز میں، اور تیرا میں علاج کیسے کروں گا؟ میں اللہ کی بارگاہ میں مزید 2 سجدے، نماز تو میری پوری ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ نماز میری پوری ہے، لیکن میں 2 سجدے کروں گا تیری رسوائی کے لیے، تیری ذلت کے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کے طریقے بتائے ہیں، اور سجدہ سہو کے طریقے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی باتیں ہیں میرے تو علم میں نہیں ہے، ان باتوں میں سے کوئی بھی بات، باقی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ثابت ہے، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے تو وہ درست ہے، نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے، جو فرمان تھا نماز میں سجدہ سہو کرنے کے حوالے سے، وہ میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔